پیپلز پارٹی نے وفاقی بجٹ پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ سیلاب متاثرین کو نظر انداز کرنے کا شکوہ۔ بلاول بھٹو نے وزیر اعظم سے وعدے پورے کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ملک میں ہونے والی سیاسی دہشت گردی کا سختی سے جواب دینا ہوگا۔ 9 مئی میں ملوث کرداروں کو سخت سزا نہ دی تو یہ سلسلہ بڑھے گا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنانے کا اعلان۔ سلیکٹڈ نے افغانستان بھاگنے والوں کو واپس لا کر آباد کیا۔ وزیر خارجہ کا سوات میں جلسے سے خطاب۔ نواز شریف نے لیگی رہنماؤں کا اہم اجلاس لندن میں طلب کر لیا۔ اس اجلاس میں آئندہ ہفتے نواز شریف کے دفتر میں یہ اجلاس ہوگا۔ شہباز شریف سمیت وفاقی وزراء اور رہنما اس میں شرکت کریں گے۔ لیگی قائد کی وطن واپسی، عام انتخابات، سیاسی صورتحال سمیت اہم امور ایجنڈے میں شامل۔ نون لیگ نے اپنے پہلے دور حکومت میں دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا۔ 5 سال کے منصوبے 3 سال میں مکمل کیے۔ کارکردگی کی بنا پر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور موجودہ وزیر اعظم کا نام شہباز اسپیڈ پڑا۔ اب موقع ملا تو ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ رانا ثناء اللہ کا فیصل آباد میں تقریب سے خطاب۔ عوامی مسائل کا حل پہلی ترجیح، تاجروں کو نون لیگ کا ہر اول دستہ قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ قواعد و ضوابط بل کی کوئی شق آئین سے متصادم نہیں۔ احتساب بلا تفریق ہونا چاہیے، کسی کو بھی استثناء حاصل نہیں۔ مشیر وزیر اعظم عرفان قادر کی نیوز کانفرنس۔ عدلیہ کے فیصلوں پر تحفظات کا اظہار۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارکردگی سست قرار دیتی۔ بدعنوانی میں ملوث ہر شخص کو سزا دینے کا مطالبہ۔ پاکستان نے چینی بینکوں کو $300 ملین کی ادائیگی کر دی۔ پروسیس کے بعد پیسے واپس پاکستان کو مل جائیں گے۔ چینی بینکوں کو ادائیگیوں پر کوئی جرمانہ ادا نہیں کرنا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس۔ شیل کے پاکستان میں کاروبار بند کرنے کی بھی تردید۔ ملک پر سب سے بڑا عذاب چیئرمین پی ٹی آئی تھے، انہوں نے ہمیشہ فساد کرنے کا مشورہ دیا۔ 2018 میں کراچی کے ساتھ غلط ہوا۔ MKM پاکستان اپنی کمزوریوں کے الزامات پیپلز پارٹی پر نہ لگائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ اسمبلی میں اظہار خیال۔ تارکین وطن کا یورپ جانے کا سنہرا خواب بھیانک خواب میں بدل گیا۔ یونان کشتی حادثے میں ہلاک 78 افراد میں سے زیادہ تر کا تعلق کوٹلی سے نکلا۔ ایک ہی خاندان کے 12 افراد بھی شامل۔ شناخت کے لیے DNA ٹیسٹ کا فیصلہ۔ کشتی میں سوار 700 میں سے 450 افراد کا تاحال پتہ نہیں چل سکا۔ کوٹلی میں سوگ کا سما، ہر آنکھ اشکبار۔ پیاروں کی زندگی کی امید لگائے لواحقین کے حکام سے رابطے۔ یونان کشتی حادثے میں لاپتہ افراد میں 3 کا تعلق وزیر آباد۔ گجرانوالہ کے 3 دوست اور سیالکوٹ کا 5 بچوں کا باپ کاشف بٹ بھی شامل۔ نوشہرہ ورکاں سے اسلم نامی ایجنٹ نے 23 لاکھ روپے لیے اور قانونی طور پر ہوائی جہاز سے اٹلی بھیجنے کی بات ہوئی تھی۔ کاشف کے والد کا انکشاف۔ امجد، جلال اور حبیب 8 ماہ قبل گجرانوالہ کی کشمیر کالونی سے لیبیا گئے تھے۔ بھائی کے مطابق امجد بیگ سے نوجوان کو اٹلی کے لیے نکلتے وقت رابطہ ہوا تھا۔ یونان کشتی حادثے میں جاں بحق پاکستانیوں کی تعداد کی تاحال تصدیق نہ ہو سکی۔ یونان میں پاکستانی مشن جاں بحق افراد کی شناخت کے عمل میں شریک ہے۔ لواحقین بھی ایتھنز میں حکام سے رابطے میں ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ۔ وزیر اعظم کا یونان میں کشتی حادثے پر اظہار افسوس۔ جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار۔ یونانی کوسٹ گارڈ نے 12 پاکستانیوں کو ریسکیو کیا جن کی ایتھنز میں سفارت خانے نے شناخت کر لی۔ شہباز شریف کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام۔ FIA امیگریشن کی کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی۔ لیبیا کشتی حادثے میں مطلوب انسانی اسمگلر گرفتار۔ ساجد محمود نامی ایجنٹ FIA کرائم سرکل گجرات کو لیبیا واقعے کے حوالے سے درج مقدمے میں مطلوب تھا۔ ملزم نوجوانوں کو سنہرے خواب دکھا کر غیر قانونی طور پر یورپ اور دیگر ممالک بھجواتا تھا۔ سمندری طوفان کے خاتمے کے بعد ٹھٹا اور بدین سے نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی کا عمل شروع۔ درجنوں دیہات کے مکین گھروں کو لوٹ گئے۔ ماہی گیروں کی ٹوٹے آشیانوں کی مرمت، شکار کے لیے کشتیوں کی تیاری۔ کراچی میں ساحل کی طرف جانے پر عائد پابندی ختم کر دی گئی۔ بھارتی گجرات کے ساحلی علاقوں میں طوفان کے بعد بحالی کی سرگرمیاں۔ موسلادھار بارشوں سے سڑکیں دریا بن گئیں۔ طوفانی ہواؤں کے باعث بجلی اور مواصلات کا نظام شدید متاثر۔ سینکڑوں دیہات سے 1 لاکھ افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا تھا۔
हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, TLP का एहतजाजी मार्च खत्म करने का ऐलान। नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ पर मुअस्सर हिकमत अमली के लिए कमेटी का क़याम। नामूस रिसालत की तौहीन नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की TLP रहनुमा के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। घिनौनी फील्ड में शामिल अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। वफाकी वजीर मजहबी उमूर ने कलअदम तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात की तजवीज़ दे दी। आखिरकार मुज़ाकरात ही हल होते हैं, हमसाए ममालिक चैन से नहीं बैठने देते। कैसे कह सकते हैं मंदिरों और मसाजिद पर हमले करने वाले पाकिस्तानी हैं? सेनेटर तला महमूद का सवाल। अक़लियतों की इबादत गाहों पर हमले बैरूनी एजेंडा करार। 9 मई के वाक़यात पर मुल्तान में 5 बेबुनियाद मुकदमात में 13 दफात लगाई गईं, एक दफा भी साबित नहीं कर सके। शाह महमूद कुरैशी की सेशन कोर्ट मुल्तान में मीडिया से बातचीत। 9 मई को इस्लामाबाद में था, जहां से गिरफ्तार करके अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। मुकदमात मुल्तान में दर्ज किए गए। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ की वजाहत। लाहौर के शादमान थाने में जलाओ घिराव के केस में एजाज चौधरी 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद के थाना I-9 में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार शहरियार अफरीदी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सानहा 9 मई का एक और शरपसंद कानून की गिरफ्त में आ गया। मुल्जिम इलियास के घर वाले घिनौने किरदार पर शर्मसार। भाई ने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। 9 मई की मनसूबाबंदी जमान पाक में हुई और हमें धावा बोलने पर उकसाया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान के एतराफात का सिलसिला जारी। कराची के इलाके सोहराब गोट में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन। 10 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। ऑपरेशन में पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान एक रोज़ा दौरे पर ईरान पहुंच गए। ईरानी हममंसब समेत आला ओहदेदारान से मुलाकातें शेड्यूल्ड। तेहरान में सऊदी सफारत खाना दोबारा खोलने और दीगर अहम उमूर पर बातचीत का हिस्सा। श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए कौमी टीम का ऐलान। शाहीन शाह अफरीदी की वापसी, मोहम्मद हुरैरा और आमिर जमाल पहली मर्तबा स्क्वाड का हिस्सा बन गए। सीरीज आइंदा माह श्रीलंका में खेली जाएगी। श्रीलंकन कंटीजेंट्स को देखते हुए स्क्वाड तश्कील दिया। डायरेक्टर मिकी आर्थर की राय भी शामिल। चीफ सेलेक्टर हारून रशीद की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साउथ अफ्रीकन साबिक फास्ट बॉलर मॉर्ने मॉर्कल को बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिया। मॉर्ने मॉर्कल को इब्तदाई तौर पर 6 माह का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। वाहिद टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 546 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। ये टेस्ट क्रिकेट की तीसरी सबसे बड़ी जीत है।